بنت حزام، آپ جناب حزام کی بیٹی سے شادی کر رہے. وہ صرف یہی نہیں کہا، اگر یہاں پر کہے گئے بات تمام کر دیتے تو مشورہ تو مل گیا تھا جی مولا کائنات، لیکن یہاں سے جناب عقیل نے جناب ام البنین کے فضائل پڑھنا شروع کیا. توجہ کیجیے گا، کون ہے جناب عقیل؟ نساب عرب. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، پورے عرب کے حسب نسب سے واقف ہے جناب عقیل. جہاں سے فضائل پڑھنے شروع کیے. تزوج بنت حزام، آپ جناب حزام کی بیٹی سے شادی کر لیجئے. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَرَبِ أَشْجَعٌ مِّنْ آبَائِهَا. پورے خطے عرب میں جناب ام البنین کے خاندان سے زیادہ، یہاں پر اوپر ایک جملہ کہہ دوں، بنی ہاشم کے بعد پورے خطے عرب میں، چونکہ جناب عقیل کون ہے؟ خود بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں. وہ اپنے کو مستثنیٰ کرنے کے بعد کہہ رہے کہ پورے خطے عرب میں سب سے بہادر اگر کوئی خاندان ہے تو وہ جناب حزام کا، جناب ام البنین کا خاندان ہے. کیا کہا جناب عقیل نے؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَرَبِ. نہیں جملے پر اور کی جانے، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لفظ اِنَّا عبارت میں متکلم جہاں بھی استعمال کرتا ہے وہاں پر شک باقی نہیں رہتا ہے. جہاں پر سارے شکوک اٹھ جائیں وہاں پر اِنَّا استعمال ہوتا ہے، سارے شکوک ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جناب عقیل پورے یقین کے ساتھ جناب ام البنین کے فضائل پڑھ رہے ہیں. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَرَبِ أَشْجَعُ مِنْ آبَائِهَا. جانتے ہیں جناب عقیل کے جناب ام البنین کا خاندان کتنا عظیم ہے. نساب عرب ہیں. مسجد نبوی کے باہر جناب عقیل کے لیے مسند لگائی جایا کرتی تھی. دور و دراز سے لوگ آیا کرتے تھے اپنے مسئلے پوچھنے کے لیے، مشورے لینے کے لیے. اگر کسی کو اپنے بچے کے لیے مرضعہ کی ضرورت ہوتی تھی تو جناب عقیل سے مشورہ لیتے تھے، اور جناب عقیل اس کو پاک دامن اور بہترین اور شریف خاندان کی خواتین کی طرف بھیج دیا کرتے تھے. اسی طرح اگر کسی کو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اچھی لڑکی تلاش کرنا ہوتی تھی جناب عقیل سے پوچھتے تھے. جناب عقیل بتایا کرتے تھے اگر اس طرح کی لڑکی چاہیے فلاں خاندان میں چلے جاؤ. نساب عرب ہے جناب عقیل. تمام اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جناب عقیل نساب عرب ہیں. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. مگر سوال یہاں پر یہ ہے مولائے کائنات نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ نہیں پہنچے جانے جناب عقیل نساب عرب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے. مگر مولائے کائنات نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ بھائی جو خود وقت کے امام ہیں، مولا سلامت رکھے گا، حوصلوں کو بلند رکھے گا، جو خود وقت کے امام ہیں، جو عالم علم لدنی ہے، جو صباحاً و مساءً منبر سلونی پر بیٹھ کر کہتے سلونی سلونی قبلان تفقدونی، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو اس لیے کہ علی تمہارے درمیان سے پہلے کہ اٹھ جائے. وہ علی جو پوری کائنات کا عالم ہے، وہ علی جو آسمانوں کا عالم ہے، وہ علی جو زمینوں کا عالم ہے، وہ علی جو ستاروں کا عالم ہے، وہ علی جو ہواؤں کا عالم ہے، وہ علی جو فضاؤں کا عالم ہے، وہ علی جو زمینوں کا عالم ہے، وہ علی جو نباتات کا عالم ہے، وہ علی جو جمادات کا عالم ہے، اور جمادات کے سینوں میں پلنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے جو واقف ہے، وہ علی جو پوری کائنات کا عالم ہے، تمام انسانوں کا عالم ہے، وہ علی جو آباء و اجداد کے صلبوں میں رہنے والے نطفوں کے بارے میں جانتا ہے. وہ علی جو ماؤں کے شکم میں پلنے والے بچوں کی حقیقت سے واقف ہے. پہلا جملہ میں کہوں گا، اگر سوات میدان ہے دوسرا جملہ آپ کہیں گے. وہ علی کہ جو ماؤں کے شکموں میں پلنے والے بچوں کی حقیقت سے آشنا ہے کہ ان میں حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون ہے. مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ.
مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، کرسی لوح قلم و آفتاب سے پوچھ، تیرے پسر کے دل میں نہ ہوں میں علی اگر یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ بچے کی ماں سے پوچھ۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ ماشاءاللہ وہ علی جو حقیقت انسان سے واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ دلیل سنیے عزیزان گرامی کہ جب جناب ابو ذر نے مولا کائنات کے ساتھ ریگستان سے گزرتے ہوئے چونٹیوں کے سیلاب کو دیکھا، چونٹیوں کے جمع غفیر کو دیکھا، چونٹیوں کے مجمع کثیر کو دیکھا، ایک مرتبہ بے ساختہ زبان سے نکلا، سبحان اللہ، کتنا پاک و پاکیزہ ہے وہ میرا پروردگار جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے سنا، ایک مرتبہ نظر اٹھا کر ابو ذر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، ابو ذر اپنے جملوں کو تبدیل کرو۔ ابو ذر اپنے جملوں کو تبدیل کرو۔ بس ادھر مولا کائنات نے یہ کہا، ابو ذر فوراً سمجھ گیا، اور کیوں نہ سمجھتا، اس لیے کہ ابو ذر حوضہ علی کا ایک ذہین طالب علم تھا۔ سمجھ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، ابو ذر اپنی معرفت کے معیار کو ذرا بلند کر، تیرا مولا ابو طالب کا لال علی ان کی تعداد کوئی نہیں بلکہ علی تو یہ بھی جانتا ہے ان میں نعرہ حیدری محمد والے محمد بلند بلند معرفت کے معیار کو بلند کر۔ علی تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ یہ کہو کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس نے ان کو خلق کیا۔ وہ علی جو حقیقت کائنات سے واقف ہے، جو پوری کائنات کو جانتا ہے، کیا اس علی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ طہارت و عظمت کا وہ آسمان جناب ام البنین کس خاندان میں ہے کہ جس پر ایک دن وفا کا چاند عباس نمودار ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً مولا کائنات کو پتا تھا، تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے مولانا کہ مولا کائنات نے جناب عقیل سے یہ کہا کہ آپ میرے لیے خاتون کا انتخاب کیجیے۔ اب کون بتائے، کس سے پوچھیں؟ مشکل ہے نا، تو حلال مشکلات کے علاوہ بھائی ہم مولا کائنات سے پوچھیں گے نا کہ سبب کیا ہے، راز کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو وہ ہیں جو دوسروں سے کہتے ہیں کہ جب بھی مشکل میں آنا تو علی سے سوال کر لینا، جب بھی مشکل میں گرنا تو علی سے مدد مانگ لینا۔ تو علی سے پوچھیں گے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، اے بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، اے بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ مرحب کا قتل تھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ۔ نعرہ حیدری۔ اب کون بتائے؟ مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے والی، اے میرے وارث، اے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنے والے، سبحان اللہ، اے آفتاب کو دو ٹکڑوں، اے آفتاب کو پلٹانے والے، اے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والے، اے رات کی تاریکیوں میں رزق تقسیم کرنے والے، اے آدم کے مددگار، اے نوح کے مددگار، اے یوسف کو ان کے بھائیوں سے بچانے والے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے والی، اے میرے وارث، آپ ہی بتا دیجئے کہ اس میں راز کیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کیوں کہا کہ آپ میرے لیے خاتون کا انتظام کریں، میرے لیے خاتون کا انتخاب کریں؟ تو عجب نہیں میرے مولا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس لیے کہ میں کیا، میری عقل کیا،
میں کیا میرے تخیلات کیا، میں کیا میرے محسوسات کیا، میں کیا میرے احساسات کیا، میں کیا میرا ادراک کیا، میں کیا میرے تخیلات کیا، میں کیا میری عقل کیا، میں کیا میری حیثیت کیا، میں کیا میری اوقات کیا، میں کیا میری بساط کیا، میں کیا میری عقل کیا، میری طاقت کیا، میرا حوصلہ کیا، میرے مولا جو آپ کے کلام کو سمجھ سکوں، مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ اس میں راز کیا ہے، اس میں سبب کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے۔ تو عجب نہیں ذریعہ مولائے کائنات سے آواز بلند ہو کہ نادان سننا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی عقیل سے کیوں کہا سن۔ اگر میں خاموشی کے ساتھ عرب کی کسی خاتون سے شادی کر لیتا تو پروردگار عالم مجھے میری دعاؤں کا ثمرہ تو عطا کر دیتا، مجھے عباس مل جاتا، حسین کو ناصر و مددگار مل جاتا، یہاں پر میرے لال عباس کی عظمت تو آشکار ہوتی مگر مادر عباس کی عظمت آشکار نہ ہوتی۔ اس میں عباس کی عظمت تو آشکار ہوتی مگر مادر عباس کی عظمت آشکار نہ ہوتی۔ میں نے یہ اہتمام کرنے کے بعد پوری دنیا کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ میں نے جو اتنا اہتمام کیا ہے، سمجھ لو یہ کوئی عرب کی عام خاتون نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے جو سیدۃ النساء، جو ام الوفا، جو پاکیزہ خاندان کی پاکیزہ بیٹی ہے، جو ایسی بیٹی ہے کہ جو خود بھی بہادر اور ایک بہادر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جس کو فاطمہ بنت حزام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدہ کی عظمت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر خاموشی کے ساتھ شادی کر لیتا دعاؤں کا ثمرہ تو مل جاتا۔ اس میں عباس کی عظمت تو آشکار ہوتی مگر مادر عباس ام البنین کی عظمت آشکار نہ ہوتی۔ جو اتنا اہتمام کیا ہے وہ اس لیے تاکہ دنیا پہچان لے کہ جناب ام البنین کی عظمت کتنی بلند ہے کہ جس کے لیے میں علی بھی اتنا اہتمام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے عظمت۔ سبحان اللہ۔ اور جب کہا جناب عقیل سے، جناب عقیل پہنچے رشتہ لینے کے لیے۔ کہاں ہے جناب عقیل؟ کہاں پہنچے؟ ان کا خاندان جو کہ صحرا میں بسا کرتا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اتنا شجاع خاندان تھا۔ بھائی شیر کو کبھی کسی سے ڈر لگتا ہے؟ آپ ہیں میرے ساتھ یہ نہیں؟ کبھی شیر کو کسی سے ڈر لگتا ہے؟ ان کے قبیلے میں ایک نہیں، ان کے قبیلے میں بے شمار شیر پلتے تھے۔ ایسا بہادر خاندان، ایک علاقہ تھا پورا جہاں پہ جناب منی سلام اللہ علیہ کا خاندان بسا کرتا تھا۔ جب گئے رشتہ لینے کے لیے جناب عقیل، بتا دوں کتنا بڑا بہادر خاندان تھا۔ میں 2 جملوں میں بات کو میں تمام کرتا ہوں۔ جناب ام البنین کے ایک نانا تھے جن کا نام تاریخ نے لکھا عامر بن مالک۔ کیا نام تھا؟ مجھے کیا نام تھا؟